ہر طرح کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی لائق و زیبا ہے صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اس پوری کائنات کو پیدا فرمایا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا کلام نازل فرمایا۔ اے اللہ، تو اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کے متبعین پر، اور جو لوگ قیامت تک آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے ان سب پر بے شمار درود و سلام نازل فرما، آمین یا رب العالمین۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اسلامی کیلنڈر کا یہ شعبان کا مہینہ جو گنتی کے حساب سے 8واں مہینہ ہے، اس کی آج 7 تاریخ ہے۔ شعبان کے تعلق سے بھی آپ لوگ بہت کچھ الحمدللہ جانتے ہیں، اور جو کچھ آپ جانتے ہیں اور جو لوگ اس کو مناتے ہیں تہوار کی شکل میں، وہ اس دین میں نہیں ہے جو دین یہ قرآن لے کر اس میں نہیں ہے۔ اب آپ کیوں مناتے ہیں وہ جھانک کر دیکھیں اپنے گریبانوں میں اور سوچ سمجھ کر دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں دینی تعلیم کے تعلق سے مجھے بات کرنی ہے۔ جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس میں سے کچھ لوگ ضرور ایسے ہوں گے جن کے پاس وہ ویڈیو آ چکا ہوگا اب تک جو میرے پاس کافی پہلے آیا، اور اتفاق کی بات ہے آج صبح بھی وہ دوبارہ سے کہیں اور سے آیا۔ وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد، سننے کے بعد انتہائی تکلیف ہوئی، اور میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ واقعی اب تک ہم یہاں تک پہنچے، صرف ہم یہاں تک پہنچ گئے جو ہم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ ایک مسلمان کا گھرانہ یا مسلم سماج یہ گمان نہیں کر سکتا کہ ان کو یہ بیسک باتیں بھی معلوم نہیں ہیں، اور اگر ہم میں سے یہاں پر کوئی ایسا ہو تو واللہ بتا رہا ہوں اس کو آج اس مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد، اس مسجد سے نکلنے سے پہلے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے۔ اتنا بڑا مسئلہ ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم روٹین میں وہ ویڈیو آتے ہیں، دیکھتے ہیں اور اس کو آگے پڑھا دیتے ہیں۔ کاش ہم اس کو جب ایسی کوئی چیز آئے ہم ہل جائیں، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ آپ یہ دیکھیے اس میں جو کچھ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص، 2 نوجوان کھڑے ان سے پوچھتا ہے کہ 5 نبیوں کے نام بتاؤ، 5 نبیوں کے نام بتاؤ۔ کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ مسلمان سے، اور اس مسلمان نوجوان کے چہرے پر داڑھی بھی ہے، حالانکہ وہ میں سمجھتا ہوں جو داڑھی ہے وہ آج کے فیشن کے حساب سے فیشن کا ہوتا ہے۔ 5 نبیوں کے نام وہ پوچھتا ہے، اور 5 نبیوں میں سے وہ ایک بھی نبی کا نام نہیں بتا سکتا۔ کیا سوچیں گے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ سوچیں ذرا۔ مسلمان نوجوان پڑھا لکھا، اب وہ بھلے ہی انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، آرکیٹیکٹ ہو، سی اے ہو، وکیل ہو، جج ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اگر اس کو وہ مسلمان ہے اور اس کو یہ نہیں پتا کہ 5 نبیوں کے نام نہیں بتا پایا، تو آپ سمجھ لیجیے کہ اس انجینئر کا، اس ڈاکٹر کا، اس سی اے کا، اس جج کا، اس وکیل کا، اس کی کیا حیثیت ہے آپ اور خود اندازہ لگا سکتے۔ تو کسی بھی دارالعلوم سے اس کے فتوے کی ضرورت ہے کہ ہم کون سی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں ابھی تک۔
اس کے بعد اس نے نبی کے نام بتائے، بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسلمان ہیں الحمدللہ، آپ کو نبی کا نام معلوم نہیں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، آدم علیہ السلام، نبیوں کے نام گنوا دیے کہ بھائی 25 نبیوں کے نام تو کم از کم قرآن کریم میں ہے، اس قرآن کریم میں جو میرے اور آپ گھر میں رکھا ہوا ہے 25 نبیوں کے نام، اور ہمیں 5 کا نہیں پتا، کتنے افسوس کی بات ہے۔ اس سے دوسرا سوال پوچھا ہے دوسرے سے کہ کسی صحابی کا نام بتاؤ، صحابی کا نام بھی وہ نہیں بتا پایا، صحابی کا نام بھی وہ نہیں بتا پایا۔ تو اس نے پوچھا کہ بھئی آپ کو صحابی کا نام بھی معلوم نہیں ہے، دوسرے سے پوچھا، تو آپ اندازہ لگائیں، اس نے موجودہ دور کے ایک عالم کا نام بتا دیا، جو کچھ اس کے ذہن میں کسی مولوی کا نام آیا، موجودہ دور کے عالم جو نام کی ضرورت نہیں لینے کی، اس نے موجودہ دور کے ایک عالم کا نام کے فلاں، اب جو پوچھ رہا تھا انہوں نے اپنا سر پکڑ لیا، اس نے کہا بھائی یہ جو تم نام لے رہے ہو یہ تو اس وقت کے ہیں، اس وقت کے یہ مولوی ہیں، عالم ہیں، اور صحابی اسے کہتے ہیں جس نے اسلام کی حالت میں محمد رسول اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ محمد رسول اللہ کو تو ابو جہل نے بھی دیکھا تھا، لیکن ہمیں یہ آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے اسلام کی حالت میں محمد رسول اللہ کو دیکھا ہو اپنی آنکھوں سے، وہ صحابی۔ یہ صورتحال ہماری ہے، اور آپ یہ مت سمجھیں کہ ٹھیک ہے صاحب یہ کوئی ایک واقعہ ہوگا، یہ ایک واقعہ ہی ہمارے جھنڈوڑنے کے لیے کافی ہے۔ اگر ہم جانیں، اب مجھ سمیت ہر آدمی کو اپنے گھروں کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے آس پاس کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے خود کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ آج بھی اگر آپ کسی مسلم گھر میں جائیں یا مسلم محلے میں جائیں اور کسی بچے کو سر راہ پکڑتے پوچھ لیں کہ اسلام میں کتنے تہوار ہیں، تو اگر وہ کچھ تھوڑا سا جانتا ہوگا تو 5 گنوائے گا، 5 گنوائے گا۔ عید، بقرعید، محرم، شب برات، عید میلاد النبی، یہ تو گنوائی دے گا اگر اسے پتا ہوگا، جبکہ یہ غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین آسمان سے، عرش سے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے محمد رسول اللہ پر بھیجا، اپنا کلام بھیجا، اس دین میں صرف اور صرف 2 تہوار ہیں، صرف 2 تہوار۔ رمضان مکمل ہونے کے بعد عید الفطر، اور اس کے 2 مہینہ 10 دن کے بعد تقریباً عید الاضحیٰ۔ جو لوگ بیت اللہ جاتے ہیں حج کی سعادت کے لیے، اللہ کی توفیق سے وہ عرفات میں ہوتے ہیں، وہ عید الاضحیٰ نہیں مناتے، نہ وہ عید کی نماز پڑھتے ہیں۔ جو لوگ اس دن عرفات میں ہوں گے وہ عید الاضحیٰ نہیں منائیں گے، ان کے لیے عرفات کا مسئلہ ہے۔ جو لوگ عرفات میں نہیں ہیں، جو لوگ عرفات میں نہیں ہیں اور دنیا میں کہیں پر بھی ہیں، چاہے وہ سعودی عرب میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ مکے میں کیوں نہ ہو، لیکن عرفات میں نہیں ہے، وہ عید الاضحیٰ منائیں، وہ عید کی نماز پڑھیں۔ یہ صورتحال ہے ہماری۔ آج ہم دین کے معاملے میں اتنے پیچھے کیوں کہ ہم نے اس کو فوقیت نہیں دی، ہم نے اس کو پرائرٹی نہیں دی۔ ہماری پرائرٹی کچھ اور ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس کتنا دین ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جو مسلمان ہیں، چونکہ عبد الرحمن کے یہاں پیدا ہوئے ہیں اور ہمارا نام عبداللہ ہے یا جو بھی ہے، اس لیے مسلمان ہیں۔
ہمیں نہ قرآن کا پتہ، نہ نبی کا پتہ، نہ صحابی کا پتہ، نہ کچھ اور پتہ. بھیڑ چال ہے، ایک بھیڑ چال ہے جو چل رہی ہے. ہمیں آج 7 شعبان 1443 ہجری نہر والی مسجد میں جو لوگ ہیں سن رہے ہیں، اللہ کی توفیق سے جمعے کی نماز کے لیے آئے ہیں، آج ان کو کم از کم یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم نے اب تک کتنا دین سیکھا ہے، ہمارے پاس جو دین ہے وہ کتنا ہے. اور ایک بات اور سمجھ لیجئے، صحیح مسلم کے مقدمے میں جو کچھ لکھا ہے، بخاری شریف کے بعد اگر کوئی کتاب حدیث کی جس کا رتبہ آتا ہے وہ صحیح مسلم ہے. اس کے مقدمے میں جو درج ہے وہ بتا رہا ہوں آپ، اس کا مفہوم تھوڑا سا، صرف تھوڑا سا، اور وہ بہت ضروری ہے یہ سمجھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. بے شک یہ علم تمہارا دین ہے، یہ علم جو ہے یہ تمہارا دین ہے. بس دیکھ لو تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو. دین تو ہمیں سیکھنا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی چیک کرنا پڑے گا دین ہم کہاں سے لے رہے ہیں، کون سے والا دین ہم ایکسپٹ کر رہے ہیں. آیا یہ دین آسمان والا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا ہے عرش سے وہ ہے، جبریل علیہ السلام والا، یا لوکل ہے. لوکل مطلب زمینی لوگوں کا، بزرگوں کا بنایا ہوا دین کوئی ہے. یہ فیصلہ کرنا پڑے گا. یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے. دین تو ہم سیکھ رہے ہیں، لیکن دین کون سا سیکھ رہے ہیں؟ ہم دین اگر وہ سیکھ رہے ہیں جو ہمارے اپنے لوگوں کا، امتیوں کا بنایا ہوا ہے، تو ہم انتہائی درجے کے غلط راستے پر جا رہے ہیں، انتہائی درجے کے غلط راستے پر جا رہے ہیں. تو یہ ہمیں چیک کرنا پڑے گا کہ جو دین ہم سیکھ رہے ہیں یا جو دین ہمارے پاس ہے، آیا وہ دین وہ ہے جو محمد رسول اللہ پر نازل ہوا جبریل علیہ السلام کے ذریعے. اگر وہ ہے سبحان اللہ، یقیناً وہ سیدھا راستہ ہے. لیکن وہ دین اگر وہ نہیں ہے تو میرے بھائی اور دوستو پھر تو بہت بڑی گمراہی ہے، اور گمراہی کا راستہ جہنم میں لے جانے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہی والے راستے سے محفوظ رکھے، اور ہمیں سب کو جب تک زندہ رکھے اسلام میں زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، اور ہمیں مرتے دم تک کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.